پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بلاول نے مناظرے کی دعوت نون لیگی قائد کو دی ہے، شہباز شریف کو نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کل بلاول بھٹو کا ڈی آئی جی خان میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ ڈی آئی خان میں پی ٹی آئی کے جلسے میں باہر سے آنے والے زیادہ تھے۔ 9 مئی مقدمات کے فیصلے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی پی رہنما نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو کی نون لیگ کے قائدین پر تنقید بہت مثبت ہے۔ پی پی چیئرمین نے نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دی ہے، بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو نہیں دی، بلکہ نون لیگی قائد کو مناظرے کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف ہیں تو ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی، جس میں دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے بذریعہ انٹیلیجنس شیئرنگ نمٹنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران آرمی چیف نے دوسری ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا۔ ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت اور ایک دوسرے کے تحفظات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دوسری ریاست کی خود مختاری کا احترام ریاستی تعلقات میں سب سے اہم جز ہے۔ ISPR کے مطابق فریقین نے اتفاق کیا کہ دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے باہمی تعاون اور بہتر کوآرڈینیشن سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے بذریعہ انٹیلیجنس شیئرنگ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے سلامتی کے خدشات دور کرنے کے لیے پائیدار اور دستیاب مواصلاتی ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فریقین نے مشترکہ خطرات کے خلاف رابطہ کاری اور رد عمل بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فریقین نے اطراف کے سرحدی علاقے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ کیا۔ سرحدی علاقے میں امن دونوں اطراف کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ اگر بلاول لاہور سے الیکشن میں کھڑے ہو گئے تو کیا قیامت آ گئی ہے، وہ پاکستان کے بہترین وزیر اعظم ہوں گے۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد سرور نے کہا کہ کس نے کس سے ملنا ہے، کس سے اتحاد ہونا ہے، یہ فیصلے الیکشن کے بعد ہوں گے۔ ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، یہ واضح برتری ہے، یہ 19-20 یا 18-20 کا فرق نہیں، بہت فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ اصول کی بات کر رہا ہے، وہ ظلم کے خلاف ہے، وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ چاہتا ہے۔ 1970 میں بلاول بھٹو کے نانا نے لاہور سے الیکشن لڑا اور جیتا تھا، بے نظیر بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا اور جیتا بھی۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بلاول یہاں سے جیتیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے۔ اس مرتبہ آزاد امیدواروں کا ایک بہت بڑا رول ہوگا، اس دفعہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنے گی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ 24 کروڑ عوام کی نظریں حلقے NA 127 پر ہیں، پوری دنیا بھی اس حلقے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس خاندان نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کی بات کی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو نادان مشیر مل گئے جو نون لیگ کو ٹارگٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ لاہور میں سابق وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم اپنے الیکشن میں مصروف ہیں، ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ حالات بانی PTI نے خود بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا سردار لطیف پھوسا کو کہا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیں۔ میاں اظہر کی گرفتاری کا سن کر نہایت برا لگا۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا کہ میرے حلقے میں حد بندی پر کینچی چلائی گئی ہے، جو کہتے ہیں ہمیں لیول پلاننگ فیلڈ نہیں ملی، انہوں نے الیکشن تو نہیں چھوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا رسپانس نہایت شاندار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں آئیں گے۔